حضرت عائشہ پوچھا کرتی تھی یا رسول اللہ میری محبت میں کوئی کمی ہے جو آپ ان کا نام لیتے ہو، جو آپ ان کا ذکر کرتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ تمہیں نہیں پتہ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب پوری دنیا میری دشمن تھی، جب پورا مکہ میرا دشمن تھا اس وقت ساتھ دیا ہے، اس وقت ساتھ دیا ہے جب میرے اوپر پہلی بار اقرا بسم ربک الذی خلق آیت اتری اور مجھے اپنی جان کا ڈر لگا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ لفظ جو ہے نا یا رسول اللہ یہ میں خود استعمال کر رہا ہوں، اس وقت حضرت خدیجہ نے یہ استعمال نہیں کیے تھے بلکہ یہ کہا تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں مہمانوں کی، اگر کوئی مصیبت زدہ آ جاتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے وبا آ جاتی ہے یعنی کہ کوئی قحط سالی یا کوئی اور ایسی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جاتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آج کل کی عورتیں ہوتی تو کیا کرتی؟ یہ کہتی کہ نعوذ باللہ آپ کا تو یہی کام ہے، لیکن وہ یہ عقل مند عورت اور شعوردار عورت کی نشانی ہے۔ آج کل کی عورتیں تو گھر سے اگر شوہر باہر ہو اور کام کرنے کے لیے گیا ہو وہاں سے کوئی پریشانی لے کے آئے نا اور گھر میں آ کے دیکھے کہ بھائی چہرے پہ اس کے تاثرات کچھ اور ہے تو کہے گی اس کا تو دماغ ہی خراب رہا ہر ٹائم، ہے نا، یہ کہے گی، حوصلہ نہیں دے گی، اس سے پوچھے گی نہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا پریشانی ہے۔ اگر بیوی شوہر کے پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹائے حوصلے سے، کام سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تجارت میں لگ جائے یا کھیتی باڑی میں لگ جائے یا کسی اور کام میں، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شوہر گھر سے باہر کوئی پریشانی میں مبتلا تھا اور وہ اسی پریشانی میں گھر میں داخل ہو گیا تو اس کو جھڑکے نہیں، اس کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک نہ کرے کہ وہ یہ سوچے کہ میں تو باہر ہی ٹھیک تھا، وہ ایسا نہ سوچنے لگے کہ میں تو گھر سے باہر ہی ٹھیک تھا۔ حالانکہ آج کل کی عورتیں یہی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرے گا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی جو کہ تورات کے عالم تھے۔ پہلے وہ آتش پرست تھے یعنی کہ عربی تھے، لیکن انہوں نے آتش پرستی سے توبہ کر کے تورات کے مذہب کو یعنی کہ عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جا کے اپنے چچا جاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے کہا کہ اے میرے چچا جاد بھائی، اپنے اس بھتیجے کو یاد رکھے، چھوٹے کو بھتیجا بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ایسا نہیں کہ وہ چچا تھا یا چھوٹا تھا کوئی نہیں، بلکہ چھوٹے کو بھتیجا بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل کو کہا کہ میرے اے چچا جاد بھائی اپنے اس بھتیجے سے پوچھے کہ ان کے ساتھ ماجرا کیا ہوا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کو اپنی پوری داستان بتائی کہ میرے ساتھ غار ہیرا میں یہ سب واقعہ ہوا ہے، تو ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا اے محمد ابن عبداللہ، اگر اس وقت تک میں زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ شہر سے نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میری قوم مجھے نکالے گی، میری قوم نکالے گی؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ 17ویں رمضان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کب کی بتا رہا ہوں؟ 17واں رمضان تھا، جس دن اقرأ بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پرچم، نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نبوت کا پرچم دیا گیا۔ یہ 17ویں رمضان کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم مجھے نکالے گی۔ کیوں نکالے گی؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تو ورقہ ابن نوفل کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس نے بھی اللہ کے دین کے پیغام کو لے کے لوگوں کے سامنے کھڑا، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کے کھڑا ہوا ہے، جس کو بھی نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، اس کو اس کی قوم نے پتھروں سے سنسار کیا ہے، اس کو مارا ہے، اس کو نکالا گیا ہے، اس کے وطن سے اس کو بے وطن کیا گیا ہے۔ اور ورقہ ابن نوفل نے جب یہ پیشن گوئی کی، اس کے بعد چونکہ وہ تو کہہ ہی چکے تھے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل عیسائیت پر ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ ابن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے، اس کو کوئی غلط الفاظ نہ نکالیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں آپ حضرات کے ساتھ